السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے لالچی کسان۔ جنگل کے پاس ہی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت مغرور تھا۔ اس کے گھر کے تھوڑا دور ہی جنگل کی زمین پر بہت سے ہرے بھرے اور گھنے درخت تھے جس پر بہت سے پرندوں کے گھونسلے تھے۔ پرندے بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ شخص تھوڑا لالچی تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ جنگل کی زمین پر بھی فصل اگا کر بہت سارا پیسہ کماؤں۔ ایک دن وہ کلاڑی لے کر جنگل گیا اور جنگل میں لگے بہت سے درختوں کو کاٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس نے اس زمین سے سارے درخت کاٹ دیے۔ درخت کٹنے سے سارے پرندے جنگل میں ادھر ادھر اڑ گئے اور ان سب کے گھونسلے ٹوٹ چکے تھے۔ سب پرندے بہت پریشان تھے۔ اس شخص نے زمین پر ہل چلا کر مکئی کی فصل بوئی جو کہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑی ہو گئی اور اس پر بہت سی مکئی اگ گئی۔ وہ شخص بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اب اس کی فصل بہت اچھی ہوئی جس سے وہ ڈھیروں سارے پیسے کمائے گا اور بہت جلد امیر ہو جائے گا۔ پرندوں میں ایک چڑیا جس کا نام چنبیلی تھا اور ایک طوطا جس کا نام مٹھو تھا۔ چڑیا اور مٹھو نے کوے سے کہا، اس شخص نے ہمارے گھروں کو توڑا ہے، اب ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ ہمیں ابھی بہت بھوک لگی ہے، اس لیے ہم اس کی فصل میں بہت سی مکئی اکٹھی کر جنگل کے باقی پرندوں کو بھی کھلائیں گے۔ وہ شخص روزانہ جنگلی جانوروں اور پرندوں سے اپنی فصل کو بچانے کے لیے اس کی رکھوالی کرتا تاکہ کوئی جانور اور پرندہ اس کی فصل کو نقصان نہ پہنچائے۔ چڑیا اور طوطے نے کوے سے کہا، کوے نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ کوا اس شخص کے کھیت میں گیا اور بہت سی مکئی توڑ کر لے آیا۔ ان سب نے مل بیٹھ کر خوب دعوت اڑائی۔ کوا روزانہ اس شخص کے کھیت میں مکئی توڑ کر لے آتا اور سب پرندے مل کر کھاتے۔ ایک دن اس شخص نے کوے کو دیکھا تو اس نے اپنی بندوق سے کوے پر گولی چلائی۔ کوا زخمی ہو گیا اور وہاں سے اڑ گیا، اس لیے کوا بچ گیا۔ جب چنبیلی اور مٹھو نے دیکھا کوا زخمی ہے تو کوے نے بتایا کہ اس شخص کے پاس بندوق ہے، اس لیے اب وہاں کوئی نہ جائے۔ مٹھو کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں اس شخص کو ضرور سبق سکھاؤں گا۔ مٹھو مکئی کی فصل میں چھپ گیا۔ جب وہ شخص آیا تو مٹھو نے اس شخص کی ناک پر زور سے کاٹ لیا۔ اس شخص کی ناک بہت زیادہ زخمی ہو گئی تو وہ شخص اپنے گھر لوٹ گیا۔ مٹھو نے سب پرندوں کو بتایا کہ اس نے اس شخص سے بدلہ لے لیا۔ سب پرندے بہت خوش ہوئے۔ چنبیلی نے سب پرندوں سے کہا وہ سب مل کر اس شخص کی فصل پر حملہ کریں، ساری مکئی توڑ کر اپنے گھونسلوں میں جمع کر لیں۔ سب پرندوں اور جانوروں نے اس کی ساری فصل برباد کر دی اور اس شخص کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ جب وہ شخص اپنے کھیت میں آیا تو اس نے دیکھا پرندوں اور جانوروں نے اس کی فصل برباد کر دی۔ وہ بہت پچھتایا اور اپنے گھر لوٹ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا، یہ سب لالچ کی سزا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ چرند پرند ہمارے مسکن کا ایک حصہ ہیں اور ان کی چہک سے ہی ماحول میں رونق ہے اور ان کا مسکن ہرے بھرے جنگلات ہیں۔ اس لیے ہمیں جنگلات نہیں کاٹنے چاہیے بلکہ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ شکریہ۔